السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ تو لاسٹ میں نے بات ختم کی تھی کہ تمام کفار مکہ نے مل کے سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ محاصرہ: کفار مکہ نے ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا دیا اور اپنی سبز چادر ان پر ڈال دی اور خود قریش کے جوانوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے نکل گئے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، انہیں ہجرت کے بارے میں اطلاع دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے زاد راہ کا تھیلا اپنی کمر سے باندھا اور دونوں چپکے سے روانہ ہو گئے اور غار ثور میں جا کر ٹھہر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 دن کا کھانا ساتھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں 3 راتیں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا تھا۔ صبح قریش نے دیکھا کہ بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اس لیے پیچھے چھوڑ گئے تھے تاکہ وہ اہل مکہ کی جو امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی وہ لوگوں کو واپس کر دیں۔ کفار نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ کر نکل گئے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لوگوں کو ادھر ادھر دوڑایا۔ قریش تعقب کرتے کرتے غار ثور کے عین قریب آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہٹ پا کر گھبرا گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ معجزہ تھا کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ یہ دیکھ کر کفار دھوکہ کھا گئے اور 3 دن کی جستجو کے بعد تھک ہار کر واپس چلے گئے۔ قبا میں آمد: 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ مدینہ روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ناکامی ہوئی تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹ انعام مقرر کر دیے۔ انعام کے لالچ میں سراقہ بن جہشم گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔ دوبارہ سوار ہوا، اب کہ گھوڑا دلدل میں پھنس گیا۔ سراقہ ناکامی کے بعد نہایت عاجزی سے معافی مانگنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے ٹکڑے پہ امان نامہ لکھوا دیا۔ سراقہ امان لے کر واپس ہوا اور ہر حملہ آور کو یہ کہہ کر واپس کر دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر نہیں ہیں، کیونکہ اس نے جب اس کا گھوڑا بار بار دلدل میں پھنس رہا تھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدد آئی ہے، اس لیے انہوں نے پھر ایک انہیں تحریری جو تھا وہ لکھوایا امان نامہ۔ تو جو کوئی بندہ بھی اس طرف آتا تو سراقہ انہیں کہہ دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے نہیں گزرے۔ دوران سفر بریدہ اسلمی سے ملاقات ہوئی، جو سراقہ کی طرح انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر اپنے 70 آدمیوں سمیت ایمان لے آیا اور اپنی پگڑی اتار کر نیزے پہ باندھ کر جھنڈا بنا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول بروز پیر قبا میں پہنچے اور چند روز تک وہاں قیام فرمایا۔ قبا میں جو یثرب سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، 3 روز بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آن ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کلثوم بن ہدم کے مکان میں ٹھہرے۔ قبا میں سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے مسجد قبا کی بنیاد رکھی، جو چند روز میں مکمل ہوگی۔ مسجد قبا پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ کہ اسلام میں جو سب سے پہلی مسجد بنی ہے وہ مسجد قبا ہے۔ مسجد نبوی نمبر 2 پر آتی ہے۔ مدینہ میں آمد: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ کی مسلمان عورتیں اور بچے سب گھروں سے باہر نکل آئے اور لڑکیاں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر دف بجا بجا کر خوشی کے گیت گا رہی تھیں۔
ماہ کامل طلوع ہوا، ودا کی گھاٹیوں سے ہم پر شکر واجب ہو گیا ہر دعا مانگنے والے پر۔ لوگ بہت بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے منتظر تھے۔ چند روز تک قباء میں قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز مدینہ کو روانہ ہوئے۔ راستے میں جمعے کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم بن عوف میں جمعہ کی نماز پڑھائی۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ادا فرمایا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ انصار کے بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں قیام کی دعوت دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹنی کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے جس جگہ اس کو ٹھہرنے کا حکم ہے وہاں جا کر یہ خود ٹھہر جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں بعد میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر قریب تھا، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک انہی کے مکان میں مقیم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس جگہ ٹھہری تھی وہ جگہ دو یتیموں کی ملکیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زمین خرید کر وہاں مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مل کر عام مزدوروں کی طرح حصہ لیا۔ مسجد سادگی سے مکمل کی گئی، کچی دیواریں، کھجور کے ستون، کھجور کی شاخوں اور پتوں کی چھت، فرش نہ تھا۔ جب بارش ہوتی تو کیچڑ ہو جاتا تھا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے۔ بعد میں صحابہ کرام نے وہاں کنکریاں بچھا دی۔ دنیا میں آج تک اس سے سادہ تعمیر وجود میں نہیں آئی تھی جس نے اپنے عبادت گزاروں کو دیکھتے دیکھتے سپر پاور بنا دیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، دارالاصلاح بھی تھی، دارالعلوم بھی، سرچشمہ فیض بھی اور باعث رحمت و برکت بھی تھی۔ یہاں ہر وقت نور انوار الہی کا نزول ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کرتے۔ مسجد کے ایک سرے پہ ایک چبوترا تھا، یہ ان اسلام لانے والوں کے لیے تھا جن کا اپنا کوئی گھر بار نہیں تھا۔ یہ اصحاب صفا کے نام سے مشہور تھے۔ وہ یہاں رہ کر قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات کو حفظ کرتے، پھر ان پڑھوں کو تعلیم دینے کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجے جاتے۔ اسی مسجد کے ساتھ دو حجرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بنائے گئے تھے۔ بعد میں جب اور ازواج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو ان کے لیے مزید حجرے بنتے گئے۔ تمام مہاجرین چونکہ بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ پہنچے تھے، ان کی رہائش و دیگر ضروریات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر دیا۔ اس طرح مہاجرین اور انصار بھائی بھائی بن گئے۔ انصار نے بڑے ایثار کا ثبوت دیا اور مہاجرین کو کھانے پینے اور رہنے سہنے کی تمام سہولتیں مہیا کی، حتیٰ کہ انہیں اپنے کاروبار میں بھی شریک کر لیا۔ یاد رہے کہ مدینہ منورہ کا پہلے نام یثرب تھا، جس کے معنی ہے ویرانہ، فساد کی جڑ۔ وہاں کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، وہاں آب و ہوا کا فساد دفع ہوا، برکتیں آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ منورہ اور طیبہ رکھ دیا۔ میثاق مدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہی یہ مناسب خیال فرمایا کہ مدینہ میں آباد مختلف قبائل کے درمیان باہم اتحاد پیدا کرنے کے لیے ایک تحریری معاہدہ کر لیا جائے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل، مہاجرین، اوس، خزرج اور یہود کے سرداروں کو اکٹھا کر کے یہ تجویز پیش کی۔ چنانچہ سب کی رضامندی سے ایک معاہدہ لکھا گیا جس کی خاص باتیں یہ تھیں: مسلمان اور یہودی آپس میں دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ نمبر 2، دونوں قوموں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی امور میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ نمبر 3، اگر یہودیوں یا مسلمانوں کے خلاف کوئی قوم لڑے گی تو دونوں فریق ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ نمبر 4، قریش مکہ کو کسی قسم کی امداد یا پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 5، اگر مدینہ پر کسی طرف سے حملہ ہوا تو سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ نمبر 6، مجرم سے باز پرس کی جائے گی اور اسے سزا دی جائے گی۔ آئندہ تمام جھگڑے جوان لوگوں کے درمیان پیدا ہوں گے اور ان کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اس معاہدے کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم اعلیٰ قرار پائے
اور مدینہ میں ایک منظم حکومت قائم ہو گئی۔ غزوات: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابیوں اور اثر و رسوخ کی جب قریش کو خبر مکہ میں ملی تو انہوں نے عبداللہ بن ابی، جو انصار کا رئیس تھا اور جسے ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانے کی تیاری کر چکے تھے، ایک خط لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو پناہ دی ہے، یا تو اسے نکال دو ورنہ ہم تم پہ حملہ کر دیں گے اور تم لوگوں کو ہلاک کر کے تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ عبداللہ بن ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار سے پہلے ہی خار کھائے بیٹھا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے انصار میں اس کی پہلے والی عزت نہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کھل کر سامنے نہ آیا۔ چنانچہ جب اسے یہ خط ملا تو اس نے فوراً ہی اپنے بت پرست ساتھیوں کو جمع کر کے جنگ کے لیے ابھارا اور وہ سب مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ سیاسی اور دفاعی نقطۂ نظر سے یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک تھی، لہٰذا موقع کی نزاکت کے پیش نظر فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے رابطہ کیا اور اپنے حسن تدبیر سے انہیں جنگ سے باز رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس منصوبے میں ناکامی کے بعد قریش نے دیگر قبائل کو مسلمانوں کے خلاف حملوں کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ قریش کے جنگی ارادوں اور سازشوں سے باخبر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ آخر اللہ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ جب قریش اور ان کے حامی قبائل نے مدینہ کے قریب چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور مکہ کے رئیس قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ میں چھاپا مارا اور مال مویشی لوٹ کر لے گیا، تو ان حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی خفیہ نگرانی کے لیے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 آدمیوں کے ساتھ نخلا کے مقام پر بھیجا اور ان کو وہاں پہنچے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ قریش کے کچھ آدمی مال تجارت لیے ہوئے مکہ کی طرف جاتے ہوئے سامنے سے گزرے۔ عبداللہ بن جہش نے سوچا کہ ہمارے آنے کا مقصد خفیہ خبر رسانی تھا، لیکن اب قریش نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور یہ راز فاش ہو جائے گا، لہٰذا مسلمانوں نے اس قافلے پہ حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں قریش کا ایک آدمی عمر مارا گیا اور 2 گرفتار ہو گئے اور باقی بھاگ گئے۔ جب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور سارے واقعے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جہش سے باز پرس کی اور مسلمانوں نے اس پر سخت اعتراض کیا کہ جس کام کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا تھا وہ تم نے کیوں کیا؟ تو اس کے بعد پھر آگے غزوات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سننے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔